اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما۔ آیا نمبر 106 ہے جی، سورۃ النساء، جو کہ ہم جس کا درس ہم کر رہے ہیں۔ تو آج کی آیت 106 ہے جی۔ اے حبیب، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خطاب کر کے فرما رہا ہے، بے شک ہم نے تمہاری طرف سچی کتاب اتاری، ظاہر ہے قرآن مجید فرقان حمید، تاکہ تم لوگوں میں اس حق کے ساتھ فیصلہ کرو جو اللہ نے تمہیں دکھایا ہے، اور تم خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑا نہ کرنا، اور اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ سمپل سادہ میسج ہے اس میں۔ ایک تو قرآن مجید فرقان حمید کا فرما دیا گیا کہ یہ سچی کتاب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ آخری اور ان پر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، ان پر یہ کتاب اتاری گئی ہے، اور اس کے اندر جو احکامات ہیں وہ سچ ہیں۔ کوئی کسی نے اپنے طور پر کوئی چیز اس میں ایڈ کی ہے نہ نکالی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو اس میں جو احکامات ہیں، ظاہر ہے وہ احکامات کیا ہیں کہ حق سچ کا ساتھ دیا جائے، اور جب فیصلے کا موقع آئے تو حق اور سچ کا دامن تھام کر جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے، اور تم خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑا نہ کرنا۔ اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ یعنی حق پر نہیں ہیں، ان کی طرف سے یعنی آرگومنٹ یا جھگڑا کرنا یا ان کو سچا ثابت کرنا، یہ جو ہے منع کر دیا گیا ہے۔ تو اس آیہ کریمہ میں اگر ہم احکامات کو دیکھیں تو ہمیں یہ اندازہ ہو جائے گا، آج کے دور میں اس کی امپلیمنٹیشن اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ زندگی کے ہر پہلو میں ہوتی ہے۔ تو ایک دو چیزیں ہم دیکھ لیتے ہیں، خاص کر جو وکلاء حضرات ہیں، یعنی ظاہر ہے اسی چیز کو زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے جس کے اندر پرابلم ہو۔ تو آج کل جو وکلاء حضرات ہیں وہ سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ ثابت کرنے میں یعنی بڑا یعنی ان کے پاس یعنی بڑا کہہ لیں سکل ہے اس چیز کا۔ تو یہ علماء کرام نے فرمایا ہے کہ اگر یعنی جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ یعنی ثابت کیا جائے، یا ایسے بندے کی ریپریزنٹیشن کی جائے کورٹ کے اندر، عدالت کے اندر، جو کہ جھوٹا ہے، اور وکیل کو تو پتہ چل بھی جاتا ہے، اور وکیل کو پتہ بھی ہو کہ یہ بندہ جھوٹا ہے، تو اس وکیل کی جو فیس ہے یا وہ جو اپنی انکم ہے اس کی، تو وہ حرام ہے، علماء کرام نے فرمائی۔ تو اس چیز کو اسی طرح جھوٹی گواہی دینا یہ بھی سخت گناہ ہے، اور اس آیہ کریمہ میں جو اس آیہ کریمہ کا شان نزول ہے، اس میں بھی ایک واقعہ ہی ہے کہ جس پر یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، وہ تھا طعمہ نامی ایک شخص تھا، جس نے اصل میں جو ہے وہ زرہ جو تھی یا ذرہ جو تھی، زرہ ہاں، جو پہنتے ہیں یعنی سپاہی حضرات، یہ جو تھی اس نے چرا لی، ٹھیک ہے، اور اس کا الزام ایک یہودی کے اوپر لگا دیا، ٹھیک ہے۔ جب پتہ چلا لوگوں کو کہ یہ زرہ جو ہے وہ چوری ہوئی ہے، تو اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، شرمندگی سے بچانے کے لیے، اپنے قبیلے کو بچانے کے لیے، وہ کیا کیا کہ اس کا یعنی جو تھا بلیم، وہ اس نے ایک یہودی کے اوپر لگا دیا، لیکن وہ بعد میں ثابت ہو گیا کہ یہودی نے تو وہ چرائی نہیں تھی، وہ اسی نے چرائی تھی، اور اس کا فیصلہ جو تھا اب حضور علیہ السلام نے وہ یہودی کے حق میں کر دیا، اور اس بندہ جو کہ اصل میں منافق تھا اس کے خلاف کر دیا۔
اب یہ لوگ چاہتے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حق میں فیصلہ کریں، تو یہاں اصل میں خطاب تو آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو یہ، لیکن تعلیم امت ہے کہ اے پیارے حبیب، یہ اللہ کے احکامات ہیں، اس میں حق سچ کا ساتھ، حق سچ کے ساتھ فیصلہ کیا جائے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ فیصلہ حق کے ساتھ اس یہودی کے حق میں کر دیا، اور پھر یہ آیا کریمہ اسی واقعہ کی یعنی سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالی نے نازل فرمائی۔ اب اس میں جو حکام ہیں ان کے لیے بھی اس میں یعنی ایک سبق ہے، ایک لیسن ہے کہ وہ کوئی فیصلہ جو ہے، ایک تو سب سے پہلے دونوں پارٹیوں کو سننا چاہیے، سننے کے بعد جو ان کی سمجھ بوجھ کے مطابق، قرآن و حدیث کے مطابق جو فیصلہ ہو حق کا اور سچ کا وہ کیا جائے۔ اس میں یہ نہ دیکھا جائے کہ یہ بندہ میرا جاننے والا ہے یا میرے رشتہ دار ہے یا میرا بھائی ہے، تو یہ چیز جو ہے اس کو اسلام میں جائز قرار نہیں دیا گیا۔ تعصب کا رد بھی اس میں کیا گیا ہے کہ تعصب اصل میں اسلام کے اندر تعصب کی کوئی گنجائش نہیں۔ کوئی بھی انسان، کوئی بھی آدمی اپنی قوم یا خاندان کے ہر معاملے میں یعنی تائید نہیں کر سکتا۔ ہاں تائید کرے جہاں سچ ہو، حق ہو۔ اگر باطل پہ ہو وہ بندہ، بے شک دوست ہو، اپنا رشتہ دار ہو، اپنا بھائی ہو، جتنا بھی قریبی رشتہ دار ہو، تو وہ بندے کو جو ہے اگر وہ حق پر نہ ہو تو اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ اس میں رنگ، نسل، قوم، علاقہ، ملک، صوبہ، ثقافت، ہر چیز، زبان یعنی سامنے، اس میں کثیر حدیث مبارکہ جو ہیں وہ اس کے رد میں آئی ہیں۔ ٹھیک ہے، کچھ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت فصیلہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے والد نے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، کیا اپنی قوم سے محبت رکھنا بھی تعصب ہے؟ یعنی سوال پوچھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ اپنی قوم کی ظلم میں مدد کرنا تعصب ہے۔ یعنی آپ اس میں دیکھ لیں، اب اپنی قوم کی ظلم میں، یعنی وہ ظالم ہے اگر اس کی قوم، چاہے وہ کوئی بھی ہو، رشتہ دار، دوست بھی ہو، بھائی ہو کوئی، تو اس کی مدد کرنا وہ تعصب ہے اصل میں، اور تعصب جو ہے وہ منع کیا گیا ہے۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، کتاب الفتن میں یہ ہے۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث، حضور علیہ السلام نے فرمایا، جو بلا وجہ جنگ کرے یا تعصب کی جانب بلائے یا تعصب کی وجہ سے غصہ کرے تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ ابن ماجہ کتاب الفتن۔ ایک اور حدیث حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین شخص وہ ہوگا جس نے کسی کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت برباد کر لی۔ ابن ماجہ کتاب الفتن۔ تو یہ احادیث مبارکہ بھی روشنی ڈال رہی ہیں اس موضوع پر۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ حق سچ کی بات کرنے کی اور حق سچ پر استقامت عطا فرمائے۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ان لوگوں کی طرف سے نہ جگنا جو اپنی جانوں کو خیانت میں ڈال، بے شک اللہ پسند نہیں کرتا اسے جو بہت خیانت کرنے والا بڑا گناہ گار۔ سیدھی سی بات ہے، اسی بات کا تسلسل چل رہا ہے کہ خیانت کرنے والوں کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، حق کا ساتھ دینا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور جو جھوٹے دلائل دے اور جھوٹا ہو اس کا ساتھ دینا جائز نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اور بھی جگہ پر سورہ بقرہ، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور جان بوجھ کر حق نہ چھپاؤ۔ اسی طرح وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ سورہ بقرہ اگین۔ اور آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ حق نہ کھاؤ، نہ حاکموں کے پاس ان کا یعنی مقدمہ اس لیے پہنچاؤ کہ لوگوں کا کچھ مال ناجائز طور پر جان بوجھ کر کھا لو۔ اسی طرح وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ سورہ آل عمران ہے۔ اور جو خیانت کرے تو وہ قیامت کے دن
اس چیز کو لے کر آئے گا جس میں اس نے خیانت کی ہوگی، پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو اب یہ آیا کریمہ آپ دیکھ لیں کہ حق سچ کے بارے میں یعنی بڑے واضح احکامات موجود ہیں۔ ایک حدیث یہاں پیش خدمت حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو خیانت کرنے والے کی پردہ پوشی کرے وہ بھی اسی ہی کی طرح ہے۔ تو پردہ پوشی بھی نہیں کرنی چاہیے، جو خیانت کرتا ہے اس کی پردہ پوشی نہ کریں، وہ اصل میں آپ اس کی حمایت کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد وہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرمایا، وہ شخص ملعون ہے جو اپنے مسلمان بھائی کو نقصان پہنچائے۔ بڑی اہم بات، بڑی اہم حدیث، یا اس کے ساتھ دھوکہ کرے، ویری امپورٹنٹ۔ یہ معاشرے کے اندر یہ برائی اتنی ہے کہ ہم مسلمان غیر مسلم کوئی نہیں دیکھتے، دھوکہ دہی فریب ہر روز اتنا عام ہو چکا ہے، اور خاص کر مسلمان ممالک کے اندر کہ اللہ کی پناہ، یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر بڑی چیز میں دھوکہ دہی فریب ملاوٹ، دودھ جو ہے وہ خالص نہیں ملتا، گھی خالص نہیں ملتا، دوائیاں میڈیسن خالص نہیں مل رہی ہیں، آپ حیران ہوں گے۔ یعنی کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو آپ کو خالص ملے، اور بہت کم لوگ ہوں گے معاشرے کے اندر کہ جو ان برائیوں سے بچے ہوئے ہیں، لیکن یعنی میجورٹی کی یہ صورتحال ہے، یعنی قانون کی پاسداری، نہ اللہ کا خوف نہ قانون کی پاسداری۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضی من القول وکان اللہ بما یعملون محیطا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وہ لوگوں سے شرماتے ہیں اور اللہ سے نہیں شرماتے، حالانکہ اللہ اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ رات کو ایسی بات کا مشورہ کرتے ہیں اللہ کو پسند نہیں، اور اللہ ان کے کاموں کو گھیرے ہوئے ہے۔ وہی موضوع چل رہا ہے اصل میں، وہ واقعہ تو وہی جو طعمہ کا ہے کہ اس نے کیا کیا کہ وہ اپنی قوم سے اپنی اس برائی کو فعل کو چھپانے کے لیے تو بڑا شرماتا رہا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نہیں شرما رہا۔ وہ یہودی پر الزام لگا دیا جھوٹا کہ جی اس نے چوری کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اور یہ میسج تمام لوگوں کے لیے ہے کہ اپنے آپ کو تو ہم فیل کرتے ہیں کہ وہ ہو اچھا، یہ اس میں بھی ایک دیکھیں پتہ تو چل رہا ہے کہ وہ خود بھی اس چیز کو برا عمل سمجھ رہا ہے، یعنی جس عمل کو خود کیا اس بندے نے، اس منافق نے، یا کوئی کرتا ہے، وہ خود بھی اس کو برا فعل محسوس کرتا ہے، فیل کرتا ہے، کیونکہ اس کا ضمیر ملامت کرتا ہے، لیکن وہ دوسرے پر الزام لگا رہا ہے، یعنی وہ چیز جو اس نے کی۔ تو اللہ تعالیٰ تو جو ہے وہ ہمیں یہ بڑے واضح انداز میں کہ وہ رات کو یعنی ایسے مشورے کرتے رہے تو کسی نہ کسی طرح سے اس الزام سے اور اپنے قبیلے کو بچایا جائے اور یہودی پر الزام لگا دیا جائے۔ تو ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تو کوئی چیز چھپائی نہیں جا سکتی، تو یہاں اس کا ہی ذکر کیا ہے کہ اس کے بارگاہ میں تو کوئی ظاہری باطی تمام اعمال جو ہیں اس کے احاطہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کا کیے ہوئے ہے، اس سے بندہ چھپ نہیں سکتا۔ اب یہی آیا کریمہ تقوی و طہارت کی بنیاد بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا خوف اگر دل میں ہو اور یہ ایمان کامل ہو کہ وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، تو بندہ کوئی ایسا کام نہ کرے غیر شرعی۔ مشہور واقعہ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں 3 سال کی عمر کا تھا، تو رات کے وقت اٹھ کر اپنے ماموں، ان کے ایک ماموں تھے حضرت محمد بن سوار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ کہتے کہ وہ رات کو نماز نوافل تہجد پڑھا کرتے تھے، یہ ان کو دیکھا کرتے تھے۔ ایک دونوں نے مجھ سے فرمایا، یعنی ان کے چچا نے ان سے ماموں نے فرمایا کہ فرمایا مجھ سے کہ کیا تو اس اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتا جس نے تجھے پیدا کیا؟ یعنی انہوں نے یہ سوال کیا، تو وہ کہتے ہیں تستری، میں نے پوچھا میں اسے کس طرح یاد کروں؟ انہوں نے آگے سے سوال کیا، چھوٹے بچے تھے، ظاہر ہے کہ میں کس طرح یاد کروں اللہ کو؟ تو آپ نے یعنی حضرت
محمد بن سوار رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا جب لیٹنے لگو تو 3 بار زبان کو حرکت دیے بغیر، یعنی زبان سے نہیں، دل، یہ کلمات دل میں کہہ لیا کرو، اللہ معی، اللہ ناظر الیہ، اللہ شاہد۔ یہ 3 الفاظ جس کا معنی یہ ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرا گواہ ہے، یہ ساری چیزوں کا احاطہ کر دیتے ہیں یہ کلمات۔ تو حضرت سہل فرماتے ہیں کہ چند راتیں یہ میں کلمات میں نے پڑھے اور پھر ان کو میں نے بتایا، انہوں نے فرمایا ہر رات، اب انہوں نے اس کو وظیفہ بنا دیا، کہا بیٹا 7 مرتبہ یہ کلمات پڑھو ہر رات۔ اب کچھ عرصے بعد انہوں نے کہا کہ 11 مرتبہ ان کلمات کو پڑھو، تو کہتے ہیں کہ میں پڑھتا رہا یہاں تک کہ میرے دل میں اس کی لذت معلوم ہوئی، یعنی ان کلمات نے میرے دل میں گھر کرنا شروع کر دیا۔ تو جب 1 سال گزرا تو کہتے ہیں میرے ماموں نے کہا میں نے جو کچھ تمہیں سکھایا ہے اسے یاد رکھو اور قبر میں جانے تک ہمیشہ پڑھنا، یعنی انہوں نے مجھے یہ نصیحت کی، ٹھیک ہے، یہ تمہیں دنیا اور آخرت میں نفع دے گا۔ میں نے کئی سال تک ایسا کہ تو میں نے اپنے اندر اس کا مزہ جو ہے وہ ٹیسٹ آف دیز کلمات جو ہیں وہ میرے دل کے اندر جاگزیں ہو گئے۔ پھر ایک دن میرے ماموں نے فرمایا اے سہل، اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ ہو اسے دیکھتا ہو اور اس کا گواہ ہو تو کیا وہ اس کی نافرمانی کرتا ہے؟ تم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھو۔ یہ واقعہ احیاء العلوم اس میں واقعہ یہ بیان ہوا ہے۔ تو یہ ایک طریقہ ہے بچوں کو تربیت دینے کا بھی، اس میں ایک وہ تربیت کا پہلو بھی ہے، وہ چھوٹے عمر میں تھے سہل تستری، تو ماموں نے ان کی تربیت کی کس طریقے سے۔ تو یہ جو کلمات ہیں ان کے اندر پڑھنے سے نہ صرف ثواب ملتا ہے بلکہ ان کی تاثیر بھی، اسی لیے جو اولیاء کرام بزرگان دین جو یعنی وہ اپنے مریدین اور طلباء کو جو وظائف دیتے ہیں تو ان کے اثرات بہت ہوتے ہیں، دل پر اثرات ہوتے ہیں، اور پھر وہ اثرات جو ہیں وہ بندے کے اعمال میں نظر آتے ہیں، یعنی نماز کی پابندی، قرآن، تقوی، نیکی، یہ تمام چیزیں۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے یعنی ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہم اگر اللہ کے احکامات پر عمل کریں گے تو پھر اللہ تعالی ہم سے راضی ہوگا۔ ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیاۃ الدنیا فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامۃ ام من یکون علیہم وکیلا۔ اے لوگو سن لو، یہ تم ہی ہو جو دنیا کی زندگی میں ان کی طرف سے جھگڑے، تو قیامت کے دن ان کی طرف سے اللہ سے کون جھگڑے یا کون ان کا کارساز ہوگا۔ اب یہ آیا کریمہ اسی نسبت سے جو واقعہ اوپر بیان کیا جا رہا ہے یا جو موضوع چل رہا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں عام لوگوں سے اور بطور خاص وہ واقعہ توما کی قوم سے خطاب فرمایا ہے اور کہا کہ لوگوں سن لو، تم جو آج دنیا کی زندگی میں ان خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑتے ہو، یعنی ان کی آرگومنٹ کرتے ہو، ان کو ریپریزنٹ کر رہے ہو، ان کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہو، تو قیامت کے دن خیانت کرنے والا مجموعہ اللہ کے بارگاہ میں کیسے پیش ہوگا؟ بڑی واضح بات ہے۔ تو یہ چیز جو ہے اس کا ذکر بھی یہاں کیا گیا ہے۔ اب یعنی لیکن ایک چیز کو اور مد نظر رکھا جائے کہ اس آیت کو پڑھ کر یہ نہ سمجھا جائے کہ قیامت کے دن کوئی بھی شفاعت نہیں کر سکے گا۔ تو جہاں تک وہ معاملہ ہے یا اللہ کی بارگاہ میں، تو اس کے لیے تو قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیا کریمہ سورہ بقرہ، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے ہاں شفاعت کر سکے؟ تو جن کو عطا ہوگی اجازت یا جن کو عطا ہو چکی ہیں، یعنی آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم، علماء کرام، صحابہ کرام، اولیاء کرام اور حفاظ کرام، اور جو نابالغ بچے، چھوٹے بچے فوت ہو جاتے ہیں، وہ اپنے والدین کے لیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا کریں گے؟ ان کی شفاعت کے لیے اللہ سے جھگڑیں گے۔ یہ الفاظ ہیں، ایھا السقط المراغم ربہ، اے کچے بچے یعنی چھوٹے بچے اپنے رب اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جھگڑنے والے،
اپنے ماں باپ کو جنت میں لے جا، تب وہ انہیں اپنے ناف سے کھینچے گا حتیٰ کہ انہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ ابن ماجہ کتاب الجنائز اس کے اندر یہ یعنی روایت موجود ہے، اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے یہ روایت جو ہے وہ آپ اس کے راوی ہیں کہ قیامت کے دن یہ جو بچے، کچے بچے، چھوٹے بچے جو فوت ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ جہنم میں ماں باپ کو یعنی جو جہنم میں داخل کرنے لگے گا ان کی نا ڈس اوبیڈینٹ کی وجہ سے، تو یہ بچے اللہ کی بارگاہ میں جھگڑیں گے اور ان کو جنت میں لے کر جائیں گے۔ اب مگر یہ جو جھگڑا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ناز کا ہوگا، مقابلے کا نہیں ہوگا۔ یعنی جیسے کسی کو ناز ہوتا ہے کہ یار جس طرح ہم دنیا میں بھی کرتے ہیں، دوست ایک دوسرے بڑا ناز ہوتا ہے کہ جی میں اس سے جھگڑ کر بھی یہ کام کروا لوں گا، تو یہ اللہ تعالیٰ پر ان کو بچوں کو بڑا ناز ہوگا کہ ہماری اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کی، اپنے مقبول بندوں کی جو ہے وہ ناز اٹھاتا ہے۔ وہ تو بڑی روایات موجود ہیں، تو یہ اس کے بارے میں ہے۔ تو یہ نہ کوئی سمجھے اس آیت سے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا، شفاعت جو ہے وہ اس کے اذن سے ہوگی۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ اور جو کوئی برا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے مغفرت طلب کرے تو اللہ کو بخشنے والا مہربان کائنڈ پائے گا۔ اور جو گناہ کمائے تو وہ اپنی جان پر ہی گناہ کما رہا ہے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اور جو کوئی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کرے پھر کسی بے گناہ پر اس کا الزام لگا دے تو یقیناً اس نے بہتان اور کھلا گناہ اٹھایا۔ اب یہاں بڑی واضح بات ہے، نمبر 1 تو جو کوئی برائی کرے گا اصل میں وہ کسی کا تو نقصان ہے، اپنا ہی نقصان کرے گا، اپنے اوپر ظلم، اس کو اللہ نے ظلم سے تشبیہ دی ہے کہ وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ لیکن پھر اس کا طریقہ بھی بتا دیا کہ اگر غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے تو کیا کرو، وہ پھر اللہ سے مغفرت طلب کرو، اللہ سے معافی مانگو، آئندہ اس کام کو نہ کرنے کا عہد کرو، تو اللہ تعالیٰ کیا ہے وہ آپ کو معاف کر دے گا۔ تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں ایک بہت اہم چیز کا ذکر کرا، وہ ہے کسی کے اوپر تہمت لگانا۔ یہ بھی ہمارے معاشرے کے اندر بہت بڑی برائی ہے، بلا تحقیق۔ یعنی ہمیں تو یہ سبق دیا گیا ہے کہ کسی کے کوئی گناہ دیکھو تو اس کو چھپاؤ، ٹھیک ہے، کہ اس کو ہاں اصلاح کی خاطر اس کا اچھا علم و حکمت سے اس کا تدارک کرو، اس بندے کو بچاؤ اس سے، لیکن یعنی فتنہ برپا کرنے کے لیے معاشرے کے اندر، کمیونٹی کے اندر اس بندے کے گناہوں کو یعنی چھپایا جائے۔ تو کسی کے اوپر تہمت لگا دینا جھوٹی، یہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ، اور اس کا بڑا سخت گناہ ہے، وبال ہے، اور اس سے معاشرہ جو ہے تباہ و برباد ہو جاتا ہے، خاندان تباہ و برباد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہاں ایک اور بات کا بھی ذکر کر دیا جائے کہ جو کسی گناہ جاریہ کا سبب بنا، یعنی کوئی ایسا کسی نے مثال کے طور پر سینما، شراب خانہ، بے حیائی کا اڈا کھول دیا، ٹھیک ہے نا جی، تو ان کو جو یہ کام کرے گا جب تک وہ کام ہوتا رہے گا تو ان کو جو ہے وہ اس کا گناہ ملتا رہے گا۔ اسی طرح نیکی کا ہے، جو بندہ کوئی نیک مسجد بنا گیا، مدرسہ بنا گیا، کسی کو عالم حافظ بنا گیا، بچے کو سپانسر کر دیا، وہ بچہ جہاں جہاں جائے گا دین پھیلائے گا، پڑھے گا، اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، ہر وہ جان جسے ظلماً قتل کیا جائے تو اس کے خون کا گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے پر ہوگا کہ اس نے قتل کا طریقہ نکالا، وہ جو مشہور واقعہ ہے، ٹھیک ہے، یہ بخاری شریف۔ اسی طرح حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ، اب قیامت تک میں ذرا اس کی وضاحت، جو بھی قتل ہوں گے وہ جو ہے اس کا گناہ آدم علیہ السلام کے اس بیٹے کو ملتا رہے گا، ٹھیک ہے جی۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ نکالا پھر اس کے بعد اس پر عمل کیا تو عمل کرنے والے کے ثواب کی مثل ثواب اس کے نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ لکھ دے گا، اور ان عمل کرنے والوں کے سامنے کوئی کمی بھی نہ ہوگی جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ جاری کیا
اب پہلے تو نیکی کا بتایا، فرمایا وہ نیک اعمال کرنے والے اور اس سے جو آگے لوگ یعنی اس کے مثل ان دونوں کو ثواب یعنی برابر ملے گا، کوئی کم نہیں ہوگا۔ اسی طرح برا طریقہ جو ہے جس نے ایجاد کیا تو پھر اس کا گناہ اس پر سارے، جب تک وہ گناہ ہوتا رہے گا، سین میں چلتے رہیں گے، برائی کے اڈے چلتے رہیں گے، تو وہ اس بندے کو وہ اس کا گناہ، یہ بھی بڑی معاشرے کے اندر آج یہ خرابیاں ہیں، بہت سخت قسم کی برائی کے اڈے کھولنے میں جناب اوپن ہمارے منسٹر، ہمارے پولیٹیشین، ہمارے بیوروکریٹ، ہمارے عوام جو ہیں وہ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی بھلائی کے کام پر رہنمائی کی تو اس کے لیے وہ کام کرنے میں کی طرح ثواب ہے۔ مسلم، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو ہدایت کی طرف بلائے تو اسے ویسا سمال جیسا اس کی پیروی کرنے والے کو ملے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اسی طرح گمراہی کے بارے میں، جو گمراہی کی طرف بلائے تو اسے ویسا گناہ ملے گا جیسا اس کی پیروی کرنے والے کو ملے گا، اور ان پیروی کرنے والوں کے گناہ میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ یہ بھی مسلم کتاب العلم۔ تو یہاں یہ بات جو ہے بیان کی گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ بے گناہ تہمت لانے کی بڑی سخت مذمت آئی ہے اسلام کے اندر۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آپ نے ارشاد فرمایا جس نے کسی کی کوئی ایسی بات ذکر کی جو اس میں نہیں، یعنی اس بندے میں وہ نہیں ہے، تاکہ اس کے لیے اس کو عیب زدہ کرے، یعنی اس کے لیے یعنی ان کو عیب دار اس بندے کو بنائے، تو اللہ تعالیٰ سے جہنم میں قید کر دے گا یہاں تک وہ اپنی کہی ہوئی بات ثابت کرے۔ اس سے مراد یہ کہ وہ طویل عرصے تک عذاب میں مبتلا رہے گا اگر وہ مسلمان اس دنیا سے ایمان کی حالت سے گیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی کو اوپر تہمت لگانا یہ بہت بڑا جرم ہے، ٹھیک ہے جی۔ اللہ، ٹھیک ہے جی۔ اسلام کا جو اخلاقی اصول ہے وہ بڑا ہی خوبصورت ہے۔ اب یہ آیا کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بہتان لگانے کو حرام قرار دیا ہے واضح طور پر، اور دوسرا اسلام کے اعلیٰ اخلاقی اصولوں کا علم ہوا کہ اسلام میں انسانی حقوق کا کس قدر لحاظ اور پاس ہے، حتیٰ کہ کافر تک کے حقوق جو ہیں اللہ تعالیٰ نے وہ اسلام کے اندر بیان کیے ہیں۔ تو یہ واقعہ اگر دیکھا جائے تو اسلام کی تعلیمات کی جو خوبصورتی ہے وہ ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ حکم یہ ہوا اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ اے پیارے حبیب، اگر تمہارے اوپر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو ان میں ایک گروہ نے کیا کرنا تھا، آپ کو صحیح فیصلہ کرنے سے ہٹانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ یعنی یہ وہی واقعہ بیان ہو رہا جو وہ اس منافق نے یہودی پر الزام لگایا، حالانکہ وہ اپنے آپ ہی کو گمراہ کر رہے تھے اور آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمایا، آپ کو سب کچھ سکھایا جو آپ نہ جانتے تھے، اللہ کا آپ پر بہت بڑا فضل ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بیان خطاب ان کی طرف ہے، تعلیمات امت بھی ہے، اور حقیقت کو بھی واضح کر دیا گیا کہ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے یعنی غلط فیصلہ کرنے سے بچایا۔ یہ اس کا کرم اور فضل ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام معصوم عن الخطا ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو علوم ظاہریہ اور باطنیہ سے نوازا ہے، ٹھیک ہے۔ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت علوم عطا فرمائے، یعنی وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، یہ آیا مبارکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم نعت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اے حبیب،
اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب حکمت نازل فرمائی، آپ کو دین کے امور، شریعت کے احکام اور غیب کے وہ علوم عطا فرمائے ہیں جو آپ نہ جانتے تھے۔ تو یہی ہمارا عقیدہ ہے، یعنی خاص کر علم غیب پر بھی ہمارا یہ عقیدہ ہے، کیونکہ یہ بھی بحث آرگومنٹ ہمارے معاشرے کے اندر رہتا ہے، علماء میں بھی اور عوام کے اندر بھی، کہ اللہ سبحانہ، یہ میں یہاں بیان کر دوں کہ بے شک غیر خدا کے لیے، یعنی خدا کے غیر کے لیے ایک ذرہ کا علم ذاتی، یعنی ذاتی علم جو ہے وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں اس قدر یعنی اتنی بات خود ضروریات دین سے ہے اور اس کا منکر کافر ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوسری بات یہ ہے کہ بے شک غیر خدا کا علم جو ہے اللہ تعالیٰ کی معلومات کو حاوی نہیں ہو سکتا، برابر تو درکنار تمام اولین و آخرین انبیاء اور مرسلین، ملائکہ، مقربین، سب کے علوم مل کر علوم الہیہ سے وہ نسبت نہیں رکھتے جو کروڑ سمندروں سے ایک ذرا سی بوند کے کروڑویں حصے کو ہے۔ وہ تمام سمندر اور یہ بوند کا کروڑواں حصہ دونوں متناہی ہیں، یعنی ان کی ایک انتہا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا جو علم ہے وہ غیر متناہی، یعنی اس کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں ہے، اور مخلوق کا جو علم ہے وہ محدود ہے، اس کی حدیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جتنا چاہا تمام انبیاء کو جو علوم معجزات عطا فرمائے، اس سے بھی کئی گنا اللہ جانتا ہے، اس کا پیارا حبیب جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ علوم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو عطا فرمایا۔ اس میں علوم غائبیہ بھی شامل ہیں، یعنی علم غیب بھی شامل ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا، یعنی اللہ کے عطا کردہ علوم ہیں، ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ علوم ہے۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں جی۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ ان کے اکثر خفیہ مشوروں میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کے مشوروں میں جو صدقے کا یا نیکی کا، جو لوگوں میں باہم صلح کرانے کا مشورہ کریں، جو اللہ کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے کام کرتا ہے، تو اسے عنقریب ہم بڑا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو اب اگر آپ اس آیہ مبارکہ کو دیکھیں تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے لا خیر فی کثیر من نجوا، ان کے اکثر مشوروں میں کچھ بھلائی نہیں۔ یا عام لوگوں کے حوالے سے بیان فرمایا گیا ہے کہ ان کے زیادہ تر کلام، مشوروں میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی، کیونکہ عوامی کلام زیادہ تر فضولیات پر مشتمل ہوتا ہے، مشورے بے فائدہ مغز ماری پر مبنی ہوتے ہیں جس کا نتیجہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ان کی بجائے وہ لوگ جو آپس میں اچھے کاموں کے لیے کلام یا مشورہ کرتے ہیں، جیسے صدقے دینے کا حکم دیتے ہیں، لوگوں کو نیکی کی ترغیب اور دعوت دیتے ہیں، نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے مشورے کرتے ہیں، اداروں کو چلانے کے لیے مشورے کرتے ہیں، نیکی کا کام کرنے کے لیے، فلاحی کام کرنے کے لیے، تعلیمی کام کرنے کے لیے، طبی کام کرنے کے لیے مشورے کرتے ہیں کہ لوگوں کو، غریبوں کو کس طرح یعنی ان کی مدد کی جائے۔ یہ مشورے جو ہیں یہ ٹھیک ہیں، ادروائز یہ جو جی سینمے بنا دو اور اس قسم کے کام جو ہیں فضول، اس قسم کے مشورے جو ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کا ذکر کیا کہ اس گروہ کے لیے نصیحت ہے جن کے مشورے فضولیات پر مشتمل ہوتے ہیں یا جو معاذ اللہ گناہ کو پروان چڑھانے کے لیے مشورے کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ان لوگوں کو اس آیہ کریمہ پر غور کرنا چاہیے کہ جو اس قسم کے مشورے اور فلمی صنعت کو، یعنی سینما گھروں کو اور شراب کے اڈوں کو اور اس قسم کی جو حرکات ہیں، ٹھیک ہے، ان پر مشورے کرتے ہیں کہ ان کی ترویج کی جائے، ان کو سیٹ اپ کیا جائے، تو اس کو گناہ تو ان پر ہمیشہ رہے گا، ٹھیک ہے جی۔ اب وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور جو اللہ کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے یہ کام کرتا ہے، یعنی اللہ کی رضا، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے، اچھے مشورے، اس کا بڑا ثواب ہے۔
ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اجر عظیم ہے۔ یہ تو یعنی بڑے واضح اللہ تعالیٰ نے یہاں یعنی بیان فرما دیا، تو اس کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، اور جو اس کے بعد اس کے لیے ہدایت، یعنی جس کے لیے ہدایت بالکل واضح ہو چکی، رسول کی مخالفت جو کرے، اللہ کے نبی کی اور مسلمانوں کی راہ سے جدا راہ چلے، تو ہم اسے ادھر ہی پھیر دیں گے جدھر وہ پڑتا ہے، اور اسے جہنم میں داخل کریں، وہ کتنی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ بھائی بڑی واضح بات ہے۔ دو چیزوں کا یہاں ذکر کیا، دو چیزوں سے منع کیا گیا۔ ایک کیا؟ پہلی چیز کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت جائز نہیں، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، یعنی جو اللہ کا حکم وہ رسول، جو رسول کا حکم وہ اللہ کا، اس میں کوئی، اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ کا نبی، اللہ کا رسول اللہ کی حکم سے ہی وہ بات پہنچاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوسری بات جس سے منع کیا گیا کہ سواد اعظم یعنی جو میجورٹی علماء حق، ان سے ہٹ کر اپنا راستہ اپنانا، یہ بھی صحیح نہیں ہے، وہ بندہ پھر گمراہی میں چلا جاتا ہے۔ مسلمانوں کا اجماع حجت اور دلیل ہے اصل میں۔ فرمایا گیا یہ یعنی مسلمانوں کا اجماع اتفاق حجت اور دلیل ہے، اس کی مخالفت جائز نہیں، جیسا کہ کتاب و سنت کی مخالفت جو ہے وہ بالکل جائز نہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ مسلمانوں کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے۔ حدیث شریف میں آیا جماعت پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، نساء کتاب اس میں یہ ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا کہ سواد اعظم یعنی بڑی جماعت بھی کیری کرو، جو اس گروہ سے جدا ہوا وہ جہنم میں گرا، یہ کتاب العلم مستدرک اس میں ہے یہ حدیث۔ تو اس سے بڑا واضح ہو گیا کہ حق کیا ہے، حق کس کے ساتھ ہے؟ وہ مذہب اہل سنت و جماعت کے ساتھ حق ہے، اور اسی کے ساتھ ہمیں سٹک بھی رہنا چاہیے۔ اور وہ کون سی جماعت ہے؟ وہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، امام مجتہدین، اولیاء امت کی، اور علماء حق، اور علماء راسخین، اور علماء مخلصین، اور علماء ربانیین کی جماعت ہے، اور یہی بڑی جماعت ہے۔ یہ 1400 سال 1500 سال سے یہی جماعت، اور پھر آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے لے کر یہ قیامت تک یہی جماعت حق پر ہے، اور اسی کے ساتھ ہمیں اپنے آپ کو منسلک رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سواد اعظم کے ساتھ رکھے، حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام برائیوں سے بچائے جس کا ذکر آج کے درس میں ہم نے کیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔